صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آنے سے ایک دن پہلے خطبہ دیا تھا اور اس میں رمضان المبارک کی فضیلت، اس کی برکتیں بیان فرمائی تھیں۔ اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح پچھلے اتوار کو میں نے کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی کا ایک جملہ، اسی حدیث کا ایک جملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بارے میں فرمایا کہ ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ وہو شہر المواساۃ وشہر یزاد فیہ رزق المومن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تین صفتیں بیان فرمائیں رمضان المبارک کی۔ ایک یہ کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، دوسرا فرمایا کہ یہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی ایک دوسرے کی ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے، اور تیسرا فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو پہلی صفت بیان فرمائی وہ شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ بڑی معنی خیز ہے، اور مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے ایسا بنایا ہے جس میں ان کو صبر کی تربیت دی جانی مقصود ہے، کہ ان کے اندر صبر کی عادت پیدا ہو، صبر کی صفت پیدا ہو، اور اس صبر کو یہ اپنی زندگی کا نصب العین بنائے۔ صبر کا لفظ جب ہم اردو میں عام طور سے بولتے ہیں تو اس کا بہت ہی محدود مفہوم سمجھا جاتا ہے، یعنی کسی مصیبت کے اوپر آدمی صبر کرے، یعنی واویلا نہ کرے، تقدیر کا شکوہ نہ کرے، کسی کا انتقال ہو جائے تو صبر کرے وغیرہ۔ تو اسی محدود مفہوم میں صبر کو استعمال کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو صبر کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور حدیث میں جس کو صبر کہا گیا ہے وہ بڑا وسیع مفہوم ہے، اور اگر دیکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی میں مطالبہ اس سے صبر ہی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں جو بھیجا بندے کو تو وہ اس لیے بھیجا تاکہ وہ صبر کا مظاہرہ کرے۔ صبر کے معنی کیا ہے؟ صبر کے معنی یہ ہے کہ کسی مخالف تقاضے کے خلاف اپنے اوپر زبردستی کر کے کسی خاص عمل پر ڈٹ جانا، یہ صبر ہے۔ یعنی تقاضا ہو رہا ہے کسی بات کا، دل میں پیدا ہو رہا ہے، دل میں تقاضا پیدا ہو رہا ہے فلاں کام کر لوں، لیکن اس تقاضے کا زبردستی اس کو دبا کر، زبردستی اس کو پامال کر کے، زبردستی اس کے خلاف کر کے آدمی ڈٹا رہے کہ نہیں کروں گا، تقاضے کے باوجود نہیں کروں گا، یہ ہے صبر۔ اسی لیے صبر کا جو لفظ ہے وہ مختلف معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی قسمیں مختلف اس کی بیان فرمائی گئی ہے، علماء کرام نے بیان فرمائی ہے کہ ایک صبر علی الطاعہ ہوتا ہے، عبادات پر اور طاعت پر صبر کرنا۔ کیا معنی؟ کہ کسی طاعت اور عبادت کا وقت آیا، اب دل کس مسا رہا ہے، سستی ہو رہی ہے، دل نہیں چاہ رہا،
کہ میں یہ عبادت انجام دوں یا یہ طاعت کروں، طبیعت قسمت آ رہی ہے. فرض کرو نماز کا مطالبہ آ گیا، فجر کی نماز کا، اور آواز آ رہی ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی، اور طبیعت میں نیند کا غلبہ ہے، نیند بہت زیادہ طبیعت پر چھائی ہوئی ہے اور اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو تقاضا تو یہ ہے کہ بستر پر لیٹا رہوں، تقاضا یہ ہے کہ بستر سے نہ اٹھوں. لیکن اس تقاضے کا مقابلہ کر کے زبردستی اپنے آپ کو اٹھا لینا، یہ صبر ہے، صبر علی الطاعہ، صبر یا عبادت کے اوپر صبر. اور دوسری قسم ہوتی ہے صبر عن المعصیہ، کہ کسی معصیت کا تقاضا ہو رہا ہے، گناہ کا تقاضا ہو رہا ہے، ایک لذت والی چیز کا موقع آیا ہے، لذت حاصل کرنے کا موقع آیا ہے، وہ لذت ہے ناجائز، اس لذت کا حاصل کرنا ناجائز ہے، شریعت نے میں منع ہے، معصیت ہے، گناہ ہے. اس لذت کے حاصل کرنے کا موقع آیا ہے، لیکن آدمی کا دل مچل رہا ہے کہ میں کسی طرح وہ کام کر بیٹھوں جس میں وہ لذت حاصل کر لوں. اس وقت میں اپنے نفس کو زبردستی کر کے روکنا ہرگز نہیں، میں نہیں کروں گا کیونکہ میرے اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. یہ صبر عن المعصیہ ہے. اور تیسرا پھر صبر المصیبہ ہے کہ کوئی ناگوار واقعہ پیش آیا، کوئی ایسی واقعہ پیش آیا جو تکلیف دہ ہے، جس سے دل میں صدمہ ہو رہا ہے، رنج ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس وقت میں انسان اس بات باوجود دل میں دکھ ہونے کے باوجود وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہے کہ مجھے کوئی شکوہ نہیں اللہ میاں سے کہ اس نے میرے ساتھ کیوں کیا. یہ جو شکوہ پیدا ہو جاتا ہے کسی تکلیف کے اوپر کہ ہائے میں رہ گیا تھا اس کام کے لیے، ہائے میں اتنے دنوں سے عبادت کر رہا ہوں اور پھر بھی میرے اوپر یہ مصیبتیں آ رہی ہیں، ہائے یہ میں ہی رہ گیا تھا. جیسے انگریزی میں ایک محاورہ ہوتا ہے وائی می، کہ میں ہی کیوں رہ گیا تھا اس کام کے لیے، آخر میں اور لوگ بھی ہیں، میرے اوپر یہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں. العیاذ باللہ، یہ بے صبری ہے. اور صبر المصیبہ یہ ہے کہ تکلیف جو پہنچی ہے، بے شک تکلیف تو ہو رہی ہے، دکھ بھی ہو رہا ہے، رنج بھی ہے، صدمہ بھی ہے، غیر اختیاری طور پر اگر رونا آ رہا ہے تو رونا بھی آ رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس بات پر اطمینان ہے کہ جو فیصلہ میرے پروردگار نے کیا وہ درست ہے. یہ صبر المصیبہ ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں، صبر علی الطاعہ، صبر عن المعصیہ، صبر علی المصیبہ. تینوں قسمیں ہیں صبر کی. اگر غور کیا جائے تو پورا دین اس کے اندر آ گیا ہے، صبر کے اندر. اسی لیے قرآن کریم نے جو فضیلت صبر کی بیان فرمائی کسی اور عمل کی نہیں ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. صبر کرنے والوں پر جو صبر کرنے کا اجر ملے گا وہ بے حساب ہے، کوئی گنتی نہیں اس کی، کوئی حساب نہیں. بہت سے اعمال کا حساب بیان کیا گیا ہے کہ بھئی صدقہ کرو گے 700 گنا ثواب ملے گا، ہر قرآن شریف کی تلاوت کرو گے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، وغیرہ وغیرہ. یہ سب حسابات اور اس کی گنتی بیان فرما دی گئی ہے. لیکن صبر ایسی چیز ہے کہ اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کا اجر بے حساب ہے، کوئی حساب نہیں، کوئی گنتی نہیں، محض اپنے فضل و کرم سے وعدہ فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو بھائی یہ ہے اتنی اہم چیز.
اور جیسا میں نے عرض کیا اصل معنی اس کے ہے ڈٹ جانا، کسی چیز کے اوپر ڈٹ جانا، یہاں تک کہ اگر بری چیز کے اوپر بھی کوئی شخص ڈٹا ہوا ہے اس کو بھی لغوی